الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد اصلی ہے اس کو بیان فرمایا گیا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ کھانے پینے کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ انسان کو خداوند قدوس نے صرف اس کا مقصد کھانا پینا ہی نہیں، انسان کا کھانا پینا آرام کرنا یہ انسان کی اپنی ضروریات ہیں۔ مقصد زندگی نہیں ہے، تو اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں انسان کو لگنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں عام طور پر انسان اپنے مقصد اصلی کو چھوڑ کر اپنی ضروریات زندگی میں لگا ہوا، گویا کہ وہ ایک طرح چراگاہ اس نے اس دنیا کو بنا رکھا ہے۔ کھانا پینا یہ تو جانوروں کا کام ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، لیکن انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کھانے اور پینے سے وہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، چونکہ اس سے جو طاقت انسان میں پیدا ہوگی، کھانے پینے کے ذریعے جو قوت پیدا ہوگی، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی بندگی کرے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو جانور کا مقصد ہے۔ تو انسان نے اس دنیا کو چراگاہ بنا رکھا ہے، چرنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا نام مقصد اصلی سمجھ رکھا ہے، وہ نہیں ہے۔ مقصد اصلی کیا تھا؟ اللہ کی بندگی۔ اس کے اندر انسان کو اپنے اوقات صرف کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی بندگی، نماز، روزہ، اس کے جو احکامات اس نے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں جو ہدایت نامہ دیا گیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرنے کا نام در حقیقت بندگی ہے۔ اور یہ زندگی بغیر بندگی کے بیکار ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے اوقات اپنے جو مقصد اصلی ہے اس میں لگانا چاہیے۔ نماز ہی لے لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہو گئے۔ فجر میں آپ آ کر کے دیکھ لیجئے، وہی چند لوگ نظر آتے ہیں، باقی سب پڑے ہوئے سو رہتے ہیں۔ ہماری فجر 9 اور 10 بجے ہوتی ہے۔ نوجوان پوری رات موبائل دیکھے گا اور پھر صبح کو 10 اور 11 بجے اٹھیں گے۔ یہ مقصد زندگی ہے؟ یہ تو حیوانوں کا طریقہ۔ ہم اپنے مقصد اصلی سے ہٹ چکے ہیں، اسی لیے انسان پریشان حال ہے۔ انسان پریشان کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بے سبب پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ بھئی ایک باپ اپنی اولاد کو پریشانی میں مبتلا کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ اگر مبتلا ہوگا تو باپ کو بہت تکلیف ہوگی، اس کے لیے دعائیں کرے گا۔ تو جب ایک باپ جس کے اندر محبت ڈالنے والے خداوند قدوس ہے، جب وہ اپنی اولاد کو بغیر کسی سبب کے مشقت میں نہیں ڈال سکتا، تو رب العالمین
جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ اپنے بندے کو بلا کسی سبب کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو یقیناً کچھ اس نے کیا ہے، کچھ ایسے کرتوت کیے ہوں گے جس کی وجہ سے آج وہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان جائزہ لے اپنے اوقات کا، صبح سے شام تک اس نے زندگی گزاری، رات کو 10 منٹ نکال کر تنہائی باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر تنہائی میں سوچو تو صحیح کہ میں نے آج فجر کے بعد سے جب سے میں بیدار ہوا پورا دن کیسے گزارا، کتنے اچھے عمل، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے گندے کام کیے، کتنے اچھے کام کیے، سوچے، جائزہ لے، پھر محاسبہ کرے اپنے نفس کا کہ جو گندے کام کیے ہیں، جو برے کام کیے ہیں، تو نے گویا کہ وہ برے کام کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہے جو تجھے کروڑہا نعمتوں سے نوازتا ہے، جو تجھے ان گنت نعمتیں دیتا ہے، پھر ملامت کرے اپنے نفس کو کہ تو ایسے پالن ہار کی نافرمانی کر رہا، تو نے ایسے پالن ہار کی آج نافرمانیاں کی، تیری اچھائیوں پر برائیاں غالب ہیں، کتنی نعمتیں صبح سے شام تک ان نافرمانیوں کے باوجود دے رہا ہے، پھر تو نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ اگر تجھے چاہے تو ذرا سی چیز پر گرفت کر سکتا ہے، تجھے کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، تجھے کسی اور پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، اس کو تو وہ قادر مطلق ہے، اس کو تمام اشیاء پر قدرت ہے۔ تو اس لیے انسان اپنا محاسبہ کرے، میں نے آج اللہ کی بندگی کتنی انجام دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کتنا میں نے توڑا ہے، محاسبہ کرے انسان صبح سے شام تک۔ انسان چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو، ہے نا، صبح سے شام تک جب بکری کرتا ہے اور شام جب ہوتی ہے تو اپنے غلے کو دیکھتا ہے، کیا آمد ہوئی ہے، کیا خرچ ہوا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے، حساب کرتا ہے۔ اس کا حساب کیوں نہیں کرتا جس کا تجھ سے کل حساب لیا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ تو صبح سے شام تک اپنی زندگی کو اچھے اعمال پر لگایا، برے اعمال پر لگایا، اس کا بھی تو حساب کر لے۔ حاسب قبل ان یحاسب، یہی مطلب ہے اس کا بھی، حساب کر اپنا قبل اس کے کہ تیرا حساب لیا جائے۔ صبح سے شام تک اپنی دنیا کی آمدنی کا تو حساب کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صبح سے شام تک تیرا کیسا معاملہ رہا، ذرا اس کا بھی تو حساب لگا لے۔ اس کا حساب لگانے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، چونکہ دنیا جس کا نفع عارضی ہے، فائدہ عارضی ہے، اس میں لگا ہوا ہے، جس کا دائمی فائدہ ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو انسان کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، ہمیں مقصد اصلی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد اصلی کیا ہے؟ اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا؟ بیکار یوں ہی نہیں بھیجا ہے۔ انسان کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو وہ یوں ہی تیار نہیں کرتا، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو مقصد اصلی پر لگائیے، بندگی پر لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس زندگی کو مقصد اصلی پر لگانے کی